الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہمارے برکوت دفاع کے کجرے نشاور کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما نعوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ اعظم برہان وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خیراج بارگاہ رسالت باپ نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم بنی آدم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی پر اعتماد کرنا ایمان میں شامل ہے. خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سابقہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جمعہ المبارک کا جو موضوع ہے وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت با آیت موضوع بنتے چلے جا رہے ہیں. تو پچھلے جمعہ ہم نے آیت نمبر 54 اور 53 سننے کی سعادت حاصل کی اور اسی کے مطابق ہمارا موضوع تھا. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے اور اسی قرآن پاک کی تفاسیر اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. قرآن سمجھنا ایمان کا حصہ ہے، قرآن سیکھنا یہ بھی اہل ایمان کے لیے تقاضا ہے. تو یہ سارے عوامل الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کے اس خطبہ جمعہ کے اندر سننے کی کوشش کرتے ہیں. خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سابقہ جمعہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے پیچھے سامری جادوگر کی بات کو مان کر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ بہت بڑا گناہ تھا. لیکن اس گناہ عظیم پر ایک تو ان پر یہ سختی آئی کہ ان کے لوگوں کو توبہ کا ساتھ ساتھ ان کو حکم ہوا کہ اپنے جو گناہ نہ کرنے والے تھے وہ قتل کریں گے گناہ کرنے والوں کو، اور ایک دن کے اندر 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے، بنی اسرائیل. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی گرہ آوزاری کرنے پر اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور ساتھ میں رب پاک نے ان کو ہر بات، یعنی یوں کہہ لیں کہ گناہ کرتے تھے پھر توبہ، گناہ کرتے تھے پھر توبہ، اللہ رب العزت ان کو چھوٹ بھی عطا فرما رہا تھا۔ اب جو آج کی آیت مبارکہ ہے، اب ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اس طرح کے کلمات سرزد ہو گئے کہ جو کہ بارگاہ نبوت کے مطابق نہ تھے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لفظی ترجمہ کروں گا تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قلتم یا موسیٰ، یاد کرو۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو، یا اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں اے یہودیو یاد کرو۔ کیا ہوا؟ قل تم موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں فرمایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے اور رب کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو حکم ارشاد فرمایا تھا، وہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کر رہے تھے، اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی؟ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، وہ قوم کہنے لگی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت کا ظاہری دیدار نہ کر لیں، کیونکہ اب توبہ قبول ہو گئی تھی۔ اب ان کے 70 افراد وہ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوہ طور پر جانا تھا۔ اب جب یہ کوہ طور پر پہنچے نا، تو یہ 70 افراد جو نیک تھے، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہاں جا کر ان کا بھی مطالبہ کچھ اس طرح کا ہونے لگا کہ جو کہ نبی پاک طرح مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بے ادبی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ اب جب انہوں نے یہ والا مطالبہ کیا نا کہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی پر اعتماد لانا ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کے قول و افعال پر ایمان لانا یہ ایک اہل ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان میں اکملیت آ ہی نہیں سکتی، بلکہ ایمان ہی نہیں شروع ہوتا جب رب کے نبی کی بات نہیں مانے گا۔ اب انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اپنے رب کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب یہ مطالبہ کیا نا، تو پھر ہوا کیا؟ ان کے اس بے ادبی پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عذاب آیا۔ وہ کیا تھا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے، سب مارے گئے۔ بجلی گری اس مطالبے پر۔ ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ ہم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی عقل کے گھوڑے تو دوڑ جاتے ہیں، لیکن علماء کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر بنی اسرائیل والوں نے یہ بھی کیا کہ اپنی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس غلط ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور ان پر بجلی گری اور سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، سارے اپنی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے کہ سارے مر رہے ہیں اس مطالبے پر۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ اگر یہ بھی مر گئے تو میں بنی اسرائیل والوں کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تو 70 وہ تھے جو میرے ساتھ آئے اور جو نیک بندے تھے، اگر یہ بھی اس غلطی کی وجہ سے مر گئے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو مارنے کے بعد زندہ فرما دیا۔ یہاں یہ بھی نقطہ ملا کہ اللہ کا نبی دعا کرے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی دعا کرے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، جگا دیا، زندہ ہو گئے۔
کس لیے؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت کے احسان کو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا ہے اور اس نبی کے اقوال اور افعال پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دو باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو ان کا جو مطالبہ تھا، مطالبہ کس کا تھا؟ دیدار الہی کا۔ مطالبہ حق ہے، اللہ کا دیدار مطالبہ کرنا، اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک ہے، یہ بات شریعت کے اندر بھی جائز ہے، بلکہ قرآن کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نہیں عرض کیا تھا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن میں آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، یہ نہیں فرمایا مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو الحمدللہ دنیا میں جو دیدار الہی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، محبوب نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا، اور ان کی وحدانیت پر وہ نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ رب کی وحدانیت پر دی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ شب معراج کا واقعہ سارا اسی پر، عنقریب آ جائے گا رجب کا مہینہ، اس میں بیان ہوگا۔ یہ مطالبہ تو ٹھیک تھا لیکن مطالبہ کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ ہوتا بندہ مرتا اسی وقت ہے جب بید بھی کر لیتا۔ اہل علم کی اور اپنے سے زیادہ علم والے کی جب بندہ بید بھی کرتا ہے نا تو مرتا اسی وقت ہے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے مطالبہ تو کیا تھا لیکن ان کا مطالبہ کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ یہ دو باتیں اس آیا مبارکہ، دونوں آیت مبارکہ سے ہم نے پتہ چلی، اور ان میں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ ہے رب کا دیدار کرنا، اور رب کا دیدار کرنا یہ والا مطالبہ تو بالکل حق ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے من احب لقاء اللہ، جو اللہ کے دیدار کا، اللہ کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ رب میرا مجھ سے ملاقات کرے تو رب اس بندے سے بھی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ مجھ سے ملے۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ملاقات کا مطالبہ حق تھا اور یہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا۔ لیکن یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت عطا تو فرمائی، اور جو لوگ کھانے پینے کے مشتاق تھے ان کو رب نے طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے۔ جب میری باری آئی تو رب کو پتا تھا کہ یہ بندہ کھانے کا اتنا شوقین نہیں ہے، شوق نہیں رکھتا، تو رب پاک نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ تو یعنی جو بندہ جس طریقے کا ہوتا ہے رب اس کی اس اختیارات اور اس کے معاملے کے مطابق رب عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ بندے کی بات غلط ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارا مطالبہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کرنا تو عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ دعا کی قبولیت کا حق اللہ تعالیٰ کو، وہ چاہے تو عطا کرے، چاہے تو نہ عطا کرے۔ تو یہ تو اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر انبیاء کرام علیہ رضوان پر اعتماد نہ کرنے کا وبال بہت برا ہے، اور آج کل کے دور کے اندر اس طرح کا کریکٹر بلڈ کیا جا رہا ہے، اس لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، اور یہ اس کو باقاعدہ ریشنلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ان سے عقل پر ہر چیز کو تول کر ہر چیز کو مقابل بناتے ہیں اسلام کے، اور اسلام کے خلاف کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ایک گھنونا سا عقیدہ ہے کہ
اپنی بات کو، اپنے قرآن کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو عقل پر تولنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے قرآن مانا مسلمان ہونے کے ناطے، رب کے محبوب کو نبی مانا مسلمان ہونے کے ناطے، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر اپنے سر کو تسلیم خم کر دے، جھکا لے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مانے، یہ نہیں کہ کیوں مانے۔ یہ جب آ جاتا ہے نا کیوں مانے، تو پھر بندے کے ایمان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے جو فرما دیا حق، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا حق ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد کرنا ہمارا حق ہے۔ تو وہ لوگ جو فرامین رسول پر اعتراضات کر کے لوگوں کے ایمان کو ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں، ایمان میں کمزوری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور ظاہری طور پر آپ اگر غور کریں تو علم کے 3 ذرائع، کتنے ذرائع؟ 3۔ ایک ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا، پڑھ کر سیکھنا، اور چل کر محسوس کرنا۔ یہ سارے علم ظاہری۔ میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے علم ہے اتنے بندے بیٹھے ہوئے، اور ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے، مجھے اس کا علم ہو رہا، یہ ایک علم ظاہری ہے۔ ایک ہوتا ہے علم عقل، یعنی عقلی علوم جس کو کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کیمسٹری، بایولوجی، دیگر علوم فلسفہ، علم الکلام، متکلمین، منطقین کا علم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، شاگرد بنتا ہے، استاد سکھاتا ہے، وہ مختلف لیبارٹریوں میں تجربے کرتا ہے، وہ تجربے کر کر جو نتیجہ نکالتا ہے اس کا علم آپ کو دیتا ہے، تو وہ ایک عقلی روح سے وہ ایک علم نکلتا ہے، اس کو علم عقلیات کہہ جاتے ہیں۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو عقل سے بھی ماوراء ہوتا ہے، جو عقل سے بھی ماوراء ہوتا ہے، عقل سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ عقل کو ادھر دور دور تک کوئی ذرا سا بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہوتا ہے مسلمان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ وہ کیا ہے؟ وحی الہی، انبیاء کرام کے رویات صادقہ، یعنی سچے خواب، انبیاء کرام سے رب کا ہم کلام ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس پر عقل کا دخل تو ہے ہی نہیں۔ جو عقل کا دخل کر رہے ہیں وہ تو گویا کہ ایک یوں مثال سمجھیے، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک سنیار کا ترازو ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، اس کے اوپر جب سنار سونا تولتا ہے نا، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب سنار سونا تول رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے تولے کو بھی ذکر کرتا ہے، ماشے کو بھی، اس کے گرام کو، اس کے سینٹی گرام، نیچے تک اس کے وہ ذکر کر دیتا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ اور آپ جب سنار سے وہ اس کا وزن کراتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک گرام اور اس کے سینٹی گرام کو بھی ذکر کر کے بیان کر دے گا اتنے وزن کا ہے۔ اور اس ترازو پر اگر کوئی پہاڑ رکھ دے، مطلب کوئی بڑا سا پتھر رکھ دے، تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو تول سکے، وہ تو خود چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا قابلیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس کا وزن کر سکے۔ تو غور کریں، اسی طرح عقل جون سی ہے نا، وہ سنار کے ترازو کی طرح ہی ہے، وہ محدود چیزوں کو اپنے تول سکتی ہے، محدود چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، محدود چیزوں کا علم بیان کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی وحی، کلام الہی، معجزات، ایمان اور اسلام، یہ اس پہاڑ کی مانند ہے جو عقل کے ترازو میں نہیں آ سکتی۔ تو لہذا وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جو نمازیں 5 پڑھنی پڑتی ہیں بڑی مشکل ہے، صبح کی نماز نہیں ہونی چاہیے، بعض بے عقل قسم کی خواتین آ جاتی ہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی کیوں اجازت ہے، اور پھر مردوں کی گواہی 2 ہی کیوں ہے، ہمارے 4 کی کیوں ہے؟
مردوں کو حاکم کیوں بنایا گیا؟ یہ گویا کہ اسلام پر اعتراض سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کے اندر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں اس طرح کے اعتراضات کہ اسلام کے خلاف اعتراض کرو کہ مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑا کیا جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ عقلی ترازو کے مطابق اسلام کو تولا جا رہا، جبکہ عقل اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسلام کے احکامات کو اپنے اندر تولنے کی صلاحیت رکھے۔ عقل پر نہیں تولا جا سکتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے دارمی کی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ویسے تو ہمارے قاضی و قضاء جج حضرات عموماً 2 مردوں کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے، اور 4 عورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ یہ اسلام نے بتا دیا، اب اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، سر تسلیم خام ہے، ایمان لے آئے، ماننا ضروری ہے۔ اب مان لیا، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خرید لیا، اب جب گھوڑا خریدا نا تو گھوڑا خریدنے کے بعد وہ عرابی مکر گیا کہ میں نے نہیں بیچا۔ اب صحابہ کرام جو مسلمان، صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمان ہی ہوتے، وہ تشریف لاتے تو وہ دیکھتے اور عرابی کو برا بھلا کہتے کہ تیرا ناس ہو کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ کر رہا، کہ تو نے بیچ کر انکار کر رہا ہے، لیکن گواہی نہ دیتے تھے۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ گھوڑا خریدا ہے، یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خزیمہ تم تو اس بیع کے درمیان جب خرید و فروخت ہو رہی تھی، سیل پرچیز کا سلسلہ ہو رہا تھا، اس وقت تم تو موجود نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے کہنے سے ہم نے رب کو ایک بھی مانا ہے، آپ کو رب کا نبی بھی مانا ہے، آپ پر اترنے والی وحی یہ الہی کو ہم نے کلام الہی سمجھا ہے، تو آپ کے کہنے پر میں نے یقین کر لیا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت فیصلہ فرما دیا کہ خزیمہ اگر کسی جگہ گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ تو یہاں پر عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جا سکتا۔ یہی بات ہے کہ اللہ کا نبی جو کہہ دے ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی کے احکامات جو بیان کیے جا رہے ہوں تو ان پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسی پر اختتام کروں گا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پر تشریف فرما ہوئے، صحابی کے تو سمجھ لیں کہ گھر میں برکات کا نزول ہو گیا۔ شان ہی کیا ہے، نبی پاک اپنے غلام کی دعوت پر اس کے گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ جو بڑے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، جن کا مقام ہوتا ہے، مشائخ ہوتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں مدعو کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، اپنی ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت آپ نے بھونا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولنی ذراعھا، فرمایا اے ابو عبیدہ اس کی دستی کا گوشت لے آؤ، دستی لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی، تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں ایک دستی لے آیا، سرکار علیہ السلام نے اس کا گوشت تناول فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا ناولنی ذراعھا، فرمایا کہ اس کی دستی کا گوشت لے آؤ۔ فرمایا میں نے دوسری دستی لے آیا اور دوسری لے کر حاضر ہو گیا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی تو پھر فرمایا ناول ذراعھا، اس کی دستی کا گوشت لے آؤ۔ اب بظاہر عقلاً بکری کے 2 ہی ہاتھ ہوتے، سب کو پتا ہے، تو وہاں پر صحابی رسول نے بھی عرض کی یا رسول اللہ بکری کے تو 2 ہی ہاتھ ہوتے، سامنے والے 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا تربیت فرماتے ہوئے، فرمایا اگر میں مانگتا جا رہا تھا اور تم لے آتے جاتے تو اس کی دستیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لینی تھی۔ تو یہاں پر میرے نبی پاک نے ابو عبیدہ کو یہ تربیت فرمائی، اللہ کے نبی جو فرمائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اعتماد کرنا ضروری ہے،
جو کہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں نپنائے جاتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں ان کے آگے ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ اور وہ جو قرآن اور حدیث کو بیان کریں ان سے بڑے ادب کے ساتھ ریفرنس معلوم کر کے اور اس پر ہم امپلیمنٹیشن کرنا، نہ کہ یہاں پر ہم ان لوگوں کے جو عقل کے گھوڑے دراتے ہیں اور نعوذ باللہ ذالک اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا، مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا، مرد کو حاکم کیوں بنایا گیا، القوام الرجال، مرد کو عورتوں سے قوی کیوں کیا گیا، اور مردوں کی 2 گواہی اور عورتوں کی 4 کی گواہی کیوں اس طرح، نعوذ باللہ ذالک۔ یہ چھوٹے چھوٹے لگ تو رہے اعتراض، لیکن یہ اعتراض اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بندہ اس پر ابر گویا کہ یوں عمل کرنا شروع کر دے دائرہ اسلام سے نکل جاتا، کیونکہ توہین اسلام کر رہا۔ نبی نے جو فرما دیا اور نبی کے ذریعے جو فرمان الہی ہم تک پہنچا، کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارا اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اس پر ذرا سا بھی انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ انکار کریں گے آپ کا ایمان ہلکا کمزور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ جب ان قوم نے، بنی اسرائیل والوں نے جب یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا ظاہری دیدار نہ کر لے، پھر کیا ہوا؟ اس بڑے گناہ پر رب کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان پر بجلی گری اور وہ سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کے قول پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ رب کا نبی جو فرما دے اس کو عقل کے گھوڑے نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق مسلمان ہونے کے ناطے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ماننا ضروری ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ۔ بعض لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور بڑا ہی یہ کامن سا سوال ہے کہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ سنت مؤکدہ کے اندر جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، لیکن اس کے جو تشہد ہے اس کو کلمہ شہادت تک پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، یعنی درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے اور دعائے معصور نہیں پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ جبکہ سنت غیر موقدہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ادا کرنے کے لیے جب عصر کی پہلی سنتیں اور عشاء کی پہلی سنتیں، سنت غیر موقدہ، اس کی ادائیگی کے اندر آپ نے کرنا ہے کہ جب دوسری رکعت کا تشہد بیٹھ جائیں گے، ادائیگی پوری سنت موقدہ کی طرح ہی ادا کریں گے، 4 رکعتیں بھری بھی پڑھیں گے۔ بھری ہوئی کا مطلب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہی ملانی، لیکن تشہد میں جب جائیں گے تو کلمہ شہادت کے بعد سنت غیر موقدہ کے اندر درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعائے معصور بھی پڑھیں گے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا سے پڑھیں گے۔ بس اتنا سا فرق ہے، یہ ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔